الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون ان لوگوں کو جو اللہ کے راستے میں قتل کر دیے جائیں مردہ گمان بھی نہ کرو، بلکہ وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہیں اور انہیں رزق دیا جاتا ہے۔ آج 10 محرم الحرام کی رات ہے اور آنے والا دن 10 محرم الحرام 1441 ہجری، یہ دن اللہ کے ہاں بہت مبارک اور اللہ کے ہاں بڑا پسندیدہ دن ہے۔ اسی دن قیامت قائم ہوگی۔ یہی 10 محرم الحرام کا دن ہوگا جب ساری انسانیت اللہ کے حضور پیش ہوگی۔ سب سے پہلے جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے روضہ اطہر سے باہر تشریف فرما ہوں گے۔ یہی وہ 10 محرم الحرام کا دن تھا جب حضرت آدم علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون اور فرعونیوں سے نجات ملی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ کے قریب پہنچی اور ساری قوم تباہ اور برباد ہو گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والوں کو اللہ نے نجات عطا فرمائی۔ اس دن کی خصوصیات احادیث مبارکہ میں بے شمار وارد ہیں اور حسن اتفاق ہے کہ 10 محرم الحرام کو واقعہ کربلا رونما ہوا۔ سید و شباب اہل الجنہ، جنت کے نوجوانوں کے سردار، ریحانۃ الرسول، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مہکتے پھول، لخت جگر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کے جانشین اور بیٹے سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کا المناک اور دردناک واقعہ شہادت بھی اسی روز پیش آیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی محبوب تھے۔ حضرت حسین نے ایمان کی حالت میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا تو حضرت حسین صحابی بن گئے، اور صحابہ میں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ واحد شخصیت ہیں جن کو ہزاروں نہیں لاکھوں مرتبہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے پیار اور محبت سے دیکھا۔ اور صحابہ میں یہ وہ خود خوش قسمت صحابی ہیں جن کو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں پرورش کا موقع ملا۔ یہ وہ عظیم صحابی ہیں جنہوں نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت والے کندھوں پر سواری کی، اور یہ وہ عظیم صحابی ہیں جن کے بارے میں رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، حسین مجھ سے ہے وَأَنَا مِنْهُ، اور میں حسین سے ہوں۔ یہ وہ عظیم اور لاڈلے
صحابی اور نواسے بلکہ بیٹے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے، جن کے بارے میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ میں حسین سے پیار کرتا ہوں اور جو حسین سے پیار کرے تو بھی اس سے پیار کر۔ میں حسین سے محبت کرتا ہوں اور جو حسین سے محبت کرے اے اللہ تو اس سے محبت کر۔ جس کو حسین کی محبت مل گئی اس کو آقا دو جہاں کی محبت مل گئی، جس کو حسین کی محبت مل گئی اس کو خود پروردگار عالم کی محبت مل گئی۔ بہت بڑا مقام اور مرتبہ ہے، تفصیل کا وقت نہیں، فضائل و مناقب بے شمار ہیں۔ سن 4 ہجری شعبان المعظم 5 تاریخ کو حضرت حسین کی ولادت بسعادت ہوئی۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسین کو دیکھنے کے لیے اپنی لخت جگر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لائے، اور سب سے پہلے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کانوں میں آپ نے اپنی زبان نبوت سے آذان دی، اور پھر سب سے بڑا اعزاز حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لعاب مبارک سے گھٹی دی، اور 7ویں دن آپ نے عقیقہ حضرت حسین کا اپنے ہاتھ سے ذبح فرمایا، اور نام بھی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حسین رکھا، اور یہ ایسا منفرد نام ہے کہ تاریخ انسانی میں اس سے پہلے کسی کا یہ نام نہیں گزرا۔ اور احادیث میں یہ بات بھی آتی ہے جب صحابہ کرام رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے تڑپتے تھے، بے چین ہو جاتے تھے اور ان کی کیفیت بدل جایا کرتی تھی، تو اس بے تابی کی حالت میں وہ آ کر حسین کا دیدار کرتے تھے اور یوں تصور کیا کرتے تھے گویا ہم نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کر لیا۔ خط و خال اور چہرے کی بناوٹ سجاوٹ ایسے تھی جیسے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم، اور مقام کیا تھا۔ ایک مرتبہ سفر سے واپسی ہوئی، راستے میں ایک جگہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آرام فرما ہوئے، تو صحابہ میں بہت بڑا نام ہے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرنے والے سب سے بڑے صحابی، سب سے زیادہ احادیث جو مروی ہیں وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہیں۔ ابو ہریرہ نے اپنے سر مبارک سے چادر پگڑی اتاری اور اتار کر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاؤں مبارک سے گرد و غبار کو صاف کرنے لگے۔ حضرت حسین اٹھ کر بیٹھ گئے، عرض کیا ابو ہریرہ تم تو صحابہ میں بڑے بزرگ ہو، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں حضرت حسین کی عمر 9.5 سال تھی، بچے تھے، اسے آپ اندازہ فرمائیں، اور ابو ہریرہ بڑی عمر کے تھے۔ آج ابو ہریرہ حضرت حسین کے پاؤں سے مٹی صاف کر رہے ہیں اور اپنی پگڑی سے حضرت حسین فرمانے لگے ابو ہریرہ تم تو بہت بڑے بزرگ، صحابہ میں بڑا اونچا نام اور مقام آپ کا۔ ابو ہریرہ نے فرمایا حسین تیری جو نسبت ہے اس پر میں اور مجھ جیسے بے شمار صحابہ قربان ہو جائیں، نسبت ہی بڑی اونچی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی لجاجت سے اجازت لی اور پھر پاؤں مبارک کو صاف کیا
ایک ایک انگلی کو بوسے دے دے کر صاف کیا. یہ مقام تھا. اور حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ منورہ میں مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے اور صحابہ کرام کا جمع غفیر تھا. فرمانے لگے وہ صحابہ کی جماعت تمہیں خبر ہے اس وقت آسمان والوں کے ہاں روئے زمین میں سب سے زیادہ کون سا ایسا شخص ہے جو سب سے زیادہ محبوب اور پیارا ہے؟ صحابہ خاموش ہو گئے. فرمایا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے ہاں اور فرشتوں کے ہاں اہل زمین میں سب سے زیادہ فضیلت رکھنے والے اور سب سے اونچا مقام اور مرتبہ ان کا ہے. یہ وہ عظیم مقام تھا اور وہ عظیم مرتبہ تھا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا. اسی مقام اور مرتبے کی بنیاد پر صحابہ کرام ان کی بڑی تعظیم کیا کرتے تھے. یہاں تک تو ایک حصہ میرے بیان کا مکمل ہوا. اختصار کے ساتھ اور جامعیت کے ساتھ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل میں نے آپ حضرات کے سامنے عرض کیا. اب دوسرا حصہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اور اس کا پس منظر کیا ہے اختصار کے ساتھ. آپ حضرات جانتے ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دار الخلافہ مدینہ منورہ کو ختم کر کے کوفہ بنایا تھا. حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کوفہ منتقل ہو گئے تھے. یہیں پر ان کی پرورش ہوئی, یہیں پر ان کی تربیت ہوئی. حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما مدینہ منورہ واپس آ گئے اور یہاں زندگی گزارنے کا فیصلہ کیا. چنانچہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت آیا. ان حضرات نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی اور ان کی خلافت کو نہ صرف یہ کہ تسلیم کیا بلکہ ان کے دست و بازو بن کر رہے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد ان کے بیٹے یزید تخت نشین ہوئے. یزید کے بارے میں مختلف آراء ہیں, اس میں کوئی شک نہیں. وہ خلافت راشدہ کے منہج سے نکل چکا تھا. ظلم اور بربریت اس کا شعار بن چکا تھا. شراب نوشی, بے حیائی اور فحاشی میں وہ مبتلا ہو گیا تھا. لیکن دوسری طرف کئی احادیث سے یہ پیشین گوئی بھی ثابت ہے کہ قسطنطنیہ کی طرف بحری بیڑا لے کر جو اس کی قیادت کرے گا وہ جنتی ہوگا. عجیب اتفاق ہے, وہ بیڑا لے کر جانے والا یزید تھا. اب ان حالات میں کیا کیا جائے؟ چنانچہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی نے فیصلہ یہ فرمایا کہ اس کے بارے میں خاموشی اختیار کی ہے. اس کو کچھ بھی نہ کہا جائے, نہ لعنت اللہ کہا جائے اور نہ رحمت اللہ کہا جائے. اللہ اس پر رحمت فرما دیں, ہم کچھ کر نہیں سکتے. اللہ اس پر لعنت فرما دیں, جہنم میں ڈال دیں, ہم اس کو بچا نہیں سکتے. اس کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے. لیکن اس بات پر پوری امت کا اتفاق ہے کہ ظلم و جبر, بربریت, زنا, بے حیائی اور فحاشی اور شراب نوشی میں وہ کہیں آگے نکل چکا تھا. اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. چنانچہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ منورہ میں ہیں
اور کوفہ سے امام المحدثین حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ تعالی کی تحقیق کے مطابق 12,000 خطوط لکھے کوفیوں نے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ آپ کوفہ آ جائیں، یہاں خلافت راشدہ کے دستور کو توڑا جا رہا ہے، یہاں آپ کے نانا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو مٹایا جا رہا ہے، اگر آپ ہمارے پاس آ جائیں اور ہم آپ کے دست و بازو بن جائیں گے، خلافت آپ کو دی جائے گی اور آپ اپنے نانا کی سنتوں کو بھی بچائیں اور یہاں آ کر خلفائے راشدین کے نظام کو بھی اسی طرح بحال فرمائیں، ہم آپ کا ہر قسم کا تعاون کریں گے، اپنی جان تک قربان کر دیں گے اور اپنے خون کا آخری قطرہ تک آپ کے پیچھے ہم بہا دیں گے۔ اس طرح کے خطوط۔ چنانچہ اسی اثناء میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے بصرہ والوں کو ایک خط لکھا، وہ خط آج بھی تاریخ کے اوراق میں موجود ہے، جس میں ان کے بنیادی الفاظ یہ تھے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مٹتی جا رہی ہے، خلفائے راشدین نے جس دستور اور نظام کے لیے محنت کی اور جس کو لاگو کیا، آج اس کو تہہ تیغ کیا جا رہا ہے، ختم کرنے کی سازشیں ہو رہی ہیں، لہذا بصرہ والو تم چپ کر کے مت بیٹھو، اس برائی کے خلاف اور سنت کو مٹانے کے خلاف کھڑے ہو جاؤ۔ یہ تاریخ میں ان کا خط موجود ہے۔ چنانچہ انہوں نے کئی خطوط لکھے۔ البتہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سب سے زیادہ معتمد ثقہ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حالات جانچنے کے لیے اور کوفہ کے حالات کو دیکھنے کے لیے ان کی تشکیل کی کہ آپ وہاں جا کر ذرا جائزہ لیں صورتحال ہے کیا۔ حضرت مسلم بن عقیل جب جانے لگے تو 2 صاحبزادے بچے تھے، انہوں نے اصرار کیا اور ضد کیا کہ ہم بھی ساتھ جائیں گے۔ حضرت مسلم بن عقیل کی چاہت یہ تھی کہ یہ بچے میرے ساتھ نہ جائیں، لیکن واللہ غالب علی امری، انسان کیا تدبیر کرتا ہے تقدیر اللہ کی غالب آ جاتی ہے، انسان کیا سوچتا ہے اور ہوتا کیا ہے وہی ہوتا ہے جو اللہ چاہتے ہیں۔ چنانچہ حضرت مسلم بن عقیل چلے گئے۔ جب وہاں پہنچے تو کوفیوں نے آپ کا زبردست استقبال کیا، ہزاروں کی تعداد میں شہر سے باہر نکل کر بڑی والہانہ محبت اور عقیدت کے ساتھ آپ کو لے گئے۔ میں درمیان کے کئی واقعات چھوڑتا ہوا جاؤں گا چونکہ تفصیل کا وقت نہیں، توجہ میری طرف رکھیں گے۔ چند دن ہی گزرے تھے کہ حضرت مسلم بن عقیل نے جب ان کی وفا، محبت، خلوص کو دیکھا تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حالات لکھ کر کے بھیجے کہ جہاں حالات سازگار ہیں، بڑا اچھا ماحول ہے، اگر آپ تشریف لے آئیں تو امید ہے انشاءاللہ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دین کی احیاء کے لیے ہم سب مل کر کوشش کریں گے تو اللہ کا دین محفوظ ہو جائے گا۔ یہ خط لکھنے کے بعد یزید کو حالات کا پتہ چلا، عبید اللہ ابن زیاد کو کوفہ کا گورنر بنایا گیا اور اس کو یہ ہدایت کی گئی کہ ہماری سلطنت کو چیلنج کیا جا رہا ہے۔ 40,000 کوفیوں نے حضرت مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کر لی تھی۔ اس نے کہا ان کو سختی سے کچل دیا جائے۔ اب ابن زیاد یہ بڑا اخبث قسم کا آدمی تھا، یہ آیا اور کوفہ میں اس نے ایک تقریر کی، ایک بیان اور ایک خطاب، اس میں لالچ بھی دیا اور دھمکی بھی دی، اور ہر ظالم یہ دونوں پہلو ضرور اختیار کرتا ہے۔ اس نے دھمکی بھی بڑی سخت قسم کی دی کوفیوں کو اور کچھ لالچ بھی دیا، کچھ لالچ میں آ گئے اور کچھ دھمکی سے ڈر گئے۔ میری بات سمجھتے ہیں جی؟ اس کی مثال دیتا ہوں۔ ایک گھر سے ابا نکلنے لگا حضرت مسلم بن عقیل کے پاس، بیوی نے کہا اور بچوں نے کہا کیوں جاتے ہو، یہاں رہو۔ ابن زیاد نے
بڑے فنڈز دیے ہیں اور ہمارا گھر خوشحال ہو جائے گا، چھوڑ دو۔ وہ بیٹھ گیا لالچ میں آ کر، کچھ خوف زدہ ہو گیا۔ ایک ہی دن تھا، آپ حیران ہوں گے، نماز ظہر جب ادا کی گئی تو حضرت مسلم بن عقیل کی اقتداء میں 40,000 کوفیوں نے ان کے پیچھے اقتداء میں نماز ادا کی، اور جب عصر کی نماز ہوئی تو 18,000 مخالف ہو چکے تھے، اور جب نماز مغرب کے لیے حضرت مسلم بن عقیل کھڑے ہوئے تو صرف 500 آدمی، اور جب مغرب کی نماز کا سلام پھیرا تو ایک بھی نہیں تھا۔ یہ اتنا وقت گزرا، حالات بدل گئے۔ ظہر سے مغرب تک اب حضرت مسلم بن عقیل جب باہر نکلے تو کوفیوں کو للکارا، پکارا، میں تمہارا مہمان ہوں، مسافر ہوں، پردیسی ہوں، اور تمہارے بلانے پر آیا ہوں۔ کسی نے دروازہ نہیں کھولا، کسی نے اپنے گھر آنے کے لیے اور بیٹھنے کے لیے نہیں کہا۔ چنانچہ ہانی ابن عروہ، اور ایک روایت میں ہانی بنت عروہ، یہ ایک گھرانہ تھا جو خاندان نبوت سے والہانہ محبت اور عشق کی حد تک محبت کرتا تھا۔ حضرت مسلم بن عقیل ان کے دروازے پر پہنچے، چنانچہ انہوں نے کہا کہ ہم اپنی جان کی بازی لگا کر آپ کا تحفظ کریں گے، آپ کو پناہ دیں گے۔ چنانچہ حضرت مسلم بن عقیل اندر تشریف لے گئے، آپ کو کھانا کھلایا گیا، آپ تشریف فرما ہوئے۔ اسی اثناء میں ابن زیاد کے غنڈوں نے آ کر حملہ کیا، اور اس گھر کی خاتون خانہ نے سب سے پہلے اپنی گردن اور اپنا سینہ پیش کیا، اور یہ اعلان کیا، تاریخ میں یہ الفاظ موجود ہیں کہ مسلم بن عقیل صرف میرے مہمان نہیں، میرے گھر کے مہمان نہیں، پورے کوفہ والوں کے مہمان اور خاندان نبوت کے ایک یکتا فرد ہیں اور بڑی عزت اور عظمت والے ہیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم بے وفائی کریں اور ان کو پیش کر دیں اور خود زندہ رہیں۔ چنانچہ اس دلیر اور بہادر خاتون نے پہلے اپنی گردن کٹوائی، عروہ ابن ہانی کو پہلے مارا گیا، اور پھر حضرت مسلم بن عقیل کو خنجر مارا گیا، اور پھر ان کی لاش کو چھت پر اٹھا کر 2 ٹکڑے کر کے باہر گلی میں پھینک دیا گیا۔ اور ادھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کے 72 افراد کو لے کر مدینہ منورہ سے نکل پڑے۔ مدینہ میں جتنے صحابہ تھے سب نے منع کیا، حضرت آپ نہ جائیں۔ جب مکہ مکرمہ پہنچے تو حضرت عبداللہ ابن عباس اور دیگر کئی صحابہ کرام نے بڑی لجاجت کے ساتھ، محبت کے ساتھ التجا کی کہ حضرت آپ کوفہ نہ جائیں، کوفیوں کے حالات ہم جانتے ہیں، وہ غدار اور بے وفا قسم کے لوگ ہیں، ان کی باتوں پر آپ یقین مت کیجیے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا فرد اور بیٹا اور نواسا ہوں، جب میں نے ہتھیار اٹھا لیے اب میں اس بات کو پسند نہیں کرتا، میں واپس گھر جا کر اب میری جان جاتی ہے جائے، میں وہاں ضرور جاؤں گا۔ ابھی تک ان کو مسلم بن عقیل کی شہادت کی اطلاع نہیں ملی تھی، چنانچہ صحابہ کرام نے بڑی دعائیں دے کر ان کو روانہ کیا، اور ان حضرات کا خیال یہ تھا کہ وہاں جائیں گے تو ہزاروں کی تعداد میں لوگ ہمارے چاہنے والے، محبت کرنے والے، وہاں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوگا۔ صحابہ کرام کو بھی ایک گونا اطمینان تھا کہ چلو یہ حضرات اپنوں میں جا رہے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ کو دارالخلافہ بنا کر وہاں ایک طویل عرصہ قیام فرما چکے ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے، راستے میں آپ کو خبر پہنچی حضرت مسلم بن عقیل شہید کر دیے گئے۔ چنانچہ آپ کے ساتھ اپنے گھر کے افراد تھے اور کچھ اور حضرات بھی تھے۔ آپ نے سارے قافلے کو روک کر ایک خطبہ ارشاد فرمایا،
اور اسی خطبے کے دوران حضرت مسلم بن عقیل کی ایک معصوم چھوٹی سی بچی بھی تھی، ان کو گود میں اٹھایا اور حضرت حسین نے پیار بھی کیا اور تسلی بھی دی، اور پھر فرمایا حضرت مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا، کوفیوں نے بغاوت کر دی، اب وہاں حالات اچھے نہیں، جس شخص کو ہمارے ساتھ چلنا ہے اپنی جان اللہ کے راستے میں قربان کرنے کے لیے، وہ تو ہمارے ساتھ چلے، اور جو واپس جانا چاہے اس کو ہماری طرف سے اجازت ہے۔ یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اعلان فرمایا، اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ میں اور میرا گھر اور میرے گھر کے تمام افراد ہم جائیں گے، ہم پیچھے واپس نہیں جاتے۔ چنانچہ یہ حضرات چلتے رہے، میدان کربلا پہنچے۔ وہاں جب پہنچے تو نماز کا وقت تھا، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے نماز کا اہتمام فرمایا، اور جو مد مقابل تھے اور ان کی ہزاروں کی تعداد میں مسلح اور منظم فوج تھی، ان کو سب سے پہلے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے دعوت دی کہ نماز کا وقت ہو چکا، باجماعت نماز ادا کریں گے، ہم نماز کی تیاری کر رہے ہیں، آپ بھی آ جاؤ ہمارے ساتھ نماز پڑھو۔ چنانچہ دشمنوں نے کہا کہ ہمارا وضو نہیں ہے۔ یہ بات احادیث میں موجود ہے، حضرت حسین نے اپنے گھر والوں کو کہا کہ پینے کا، بچوں کی ضرورت کا جو تھوڑا بہت پانی بچا ہوا ہے وہ نکالو اور ان کو وضو کے لیے دو، یہ وضو کریں اور کسی کی جماعت نہیں رہنی چاہیے۔ چنانچہ اپنا پانی ان کو دے دیا۔ یہ پہنچتے سب سے پہلا عمل یہ ہو رہا ہے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے ان کو جماعت اور نماز کے لیے پانی مہیا کیا جا رہا ہے، اور وہ اس کے بدلے میں کیا دیں گے آگے چل کر آپ کو پتہ چلے گا۔ چنانچہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مصلی امامت پر کھڑے ہو کر نماز با جماعت کا اہتمام فرمایا، اور ان میں سے کچھ لوگ شریک ہوئے، اکثر نہیں شریک ہوئے، نماز با جماعت ہو گئی۔ اس کے بعد جب حالات کا جائزہ لیا گیا تو حالات بڑے سخت تھے۔ ابن زیاد اور شمر نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ خاندان نبوت کو آج ختم کرنا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے یہ پیشکش کی کہ مجھے یزید سے ملاقات کا موقع فراہم کیا جائے، میں اس سے معاملات طے کرتا ہوں۔ چنانچہ یہ حضرات جانتے تھے کہ یہ علی کا بیٹا ہے اور وہ امیر معاویہ کا بیٹا ہے، آپس میں ملاقات ہو گئی تو راستہ نکل آئے گا، راستہ نکل آئے گا۔ لیکن ابن زیاد اور درمیان کے جو منافقین تھے اور شرارتی ذہن رکھنے والے تھے، ان کو یہ بات کسی حال میں بھی گوارا نہیں تھی۔ انہوں نے فیصلہ کر رکھا تھا کہ اسی میدان میں ان کو کچل دینا ہے، ختم کر دینا ہے۔ دوسری پیشکش حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تم کوفیوں نے مجھے بلایا تھا، تمہارے خطوط آئے تھے، اور ایک ایک فرد جس نے مجھے خط لکھا تھا آج میری نظروں کے سامنے ہے، اور وہ میرے خلاف تلوار اٹھا کے کھڑا ہے۔ میں تمہیں کہتا ہوں کہ مجھے سرحدات اسلامی پر چھوڑ دیا جائے، میں اللہ کے راستے میں سرحد اسلامی پر پہرا بھی دوں گا اور اللہ کے راستے میں جہاد بھی کروں گا، اور لڑتے لڑتے میں اللہ کے راستے میں شہید ہو جاؤں گا۔ یہ دوسری پیشکش کی۔ اور تیسری پیشکش یہ کی، اگر آپ اپنی تلواریں نیچے نہیں کرتے اور آپ بدعہدی کرتے ہیں اور غداری کے مرتکب ہونا چاہتے ہیں تو پھر آپ اپنا راستہ لو، میں واپس مدینہ منورہ جانا چاہتا ہوں۔ میں تو صرف آپ کو آپ کے خطوط کی بنیاد پر، آپ کی اس والہانہ محبت کی بنیاد پر اور آپ کی دعوت پر آیا تھا، مجھے خبر نہ تھی کہ تم لوگ یہ سلوک کرو گے ہمارے ساتھ۔ چنانچہ انہوں نے متفقہ طور پر کہا کہ آپ کی ان 3 شرطوں اور 3 پیشکشوں میں سے کوئی بھی قبول نہیں۔ اسی اثنا میں ہنگامہ اور لڑائی شروع ہوئی۔ خاندان نبوت کو ایک ایک کر کے ذبح کیا گیا۔
لیکن یہ تو تربیت یافتہ تھے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے، کسی نے بھی چیخ نہیں نکالی، کسی نے ہائے وائے نہیں کیا۔ اور تاریخ اور احادیث کا مطالعہ کریں، کسی خاتون نے اور کسی بچے نے اگر کوئی چیخ کر چلا کر کوئی ناشکری کا کلمہ بولا ہو تو ہم ذمہ دار ہیں، ایسا نہیں ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہاں میدان کربلا میں بھی کئی خطاب فرمائے، احادیث میں موجود ہیں۔ وہ سب سے پہلا خطبہ جو انہوں نے اپنے ساتھ آنے والوں کو اور گھر والوں کو ارشاد فرمایا جب حالات ایسے ہو جائیں، استعینوا بالصبر والصلاۃ، اللہ سے مدد طلب کرو صبر اور صلاۃ کے ساتھ، صبر کا دامن نہیں چھوڑنا اور نماز کو نہیں چھوڑنا، یہ پہلا خطبہ ہے۔ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میدان کربلا میں کھڑے ہو کر آسمان کی طرف نظر اٹھا کر فرمایا، اے اللہ میں تیری تمام نعمتوں پر تیرا شکر گزار ہوں، آج جو حالات میرے سامنے آ رہے ہیں میں ناشکری کا کلمہ نہیں کہوں گا، اگر میرے خلاف اور مجھے تکلیف دینے والے حالات آئے میں شکر پہلے کروں گا بعد میں صبر کروں گا۔ یہ اعلان فرمایا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ، اور یہی سبق ہے حضرت حسین کا، اور حسینی وہی ہے جو مشکل حالات میں صبر کا دامن نہ چھوڑے۔ چنانچہ ان کی طرف سے نیزے، تلواریں، خنجر چلنا شروع ہو گئے۔ علی اکبر جام شہادت نوش فرما گئے، اور جب ان کی لاش خیمے میں پہنچی کیا منظر تھا، اس سے بڑھ کر واقعہ پیش آیا، اس میں آپ حضرات کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ خواتین ان پر حملہ کیا گیا، ان کو ذبح کیا گیا، اور سب سے بدترین وقت وہ پیش آیا جب خیمہ سے آواز آئی، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا گیا، اور خواتین نے فرمایا کہ علی اصغر چھوٹا سا بچہ 72 سال 80 سال سے لے کر 6 سال 6 ماہ کے بچوں تک اس قافلے میں تھے، 6 ماہ کے شیرخوار بچے بھی تھے۔ علی اصغر پانی کی پیاس سے تڑپ رہا تھا، پانی کا ایک گھونٹ نہیں تھا، اور 3 دن سے پانی بند تھا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب خواتین خانہ نے یہ کہا تو حضرت حسین نے اپنے بیٹے لخت جگر علی اصغر کو اپنے سینے سے لگایا اور باہر میدان میں آ گئے، اور اعلان فرمایا میں اس بچے کے لیے پانی کی بھیک مانگنے کے لیے تمہارے پاس نہیں آیا، تم اپنے ظلم اور جبر اور تشدد کی آگ بجھانا چاہتے ہو تو یہ بیٹا اللہ کے راستے میں جان دینے کے لیے آیا ہے۔ جب للکار کر حضرت عثمان نے کہا تو ان ظالموں نے حضرت علی اصغر کو نشانہ بنا کر تیر مارا اور نیزہ مارا، جو پیٹ سے گزر کر سینے سے گزرتا ہوا پیچھے کی طرف سے نکلا، اور خون کے فوارے۔ جب حضرت حسین نے اس خاموش بچے کو جو پانی کے لیے بے چین تھا، اب یہ خاموش ہو چکا تھا، خیمے میں اپنی خواتین کے سپرد کیا تو قیامت برپا ہو گئی تھی۔ سب سے مشکل ترین لمحہ یہی تھا، لیکن حضرت حسین نے ساتھ یہ بھی کہا تھا کہ خواتین خانہ حضرت صفیہ کے صبر کو دیکھنا، حضرت خنسا کے صبر کو نہ بھولنا، سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر جو مدینہ الرسول میں خواتین نے صبر کا مظاہرہ کیا تھا، اس صبر کو نہ چھوڑنا۔ احادیث میں یہ بات موجود ہے۔ اس بچے کو دیکھ کر خواتین کی آنکھوں سے آنسو ضرور تھے، لیکن زبان پر صرف ایک کلمہ تھا،
انا للہ و انا الیہ راجعون، کوئی اور کلمہ نہیں تھا۔ جب علی اصغر بھی شہید ہو گئے، اب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان میں آئے، اور یہاں آ کر آپ نے 3 دعائیں فرمائیں، 3 دعائیں بڑی یادگار دعائیں ہیں۔ پہلی دعا یہ فرمائی، اے اللہ تو لوگوں کی عبادات کو قبول کرتا ہے، صدقات کو قبول کرتا ہے، حج اور عمرے قبول کرتا ہے، آج میں خاندان نبوت تیرے راستے میں قربان کر رہا ہوں، اس کو قبول فرما لے۔ اللہ نے اس کو قبول فرمایا۔ دوسری بات آپ نے دوسری دعا یہ فرمائی، اے اللہ میرا نانا قرآن کا قاری تھا، میرا ابا قرآن کا حافظ اور قاری تھا، میری اماں قرآن کی حافظہ اور قاریہ تھی، اور مجھے گھٹی میں یہ قرآن ملا، ساری زندگی میں قرآن پڑھتا رہا۔ اے اللہ جو میں خواتین خانہ اور اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے کر کے آیا ہوں، یہ سب قرآن کے حافظہ اور حافظات ہیں۔ اے اللہ قرآن پڑھتے پڑھتے ہماری شہادتوں کو قبول کرنا، اور جو ظالم آج ان قراء اور حفاظ اور ان قاریوں پر حملہ آور ہیں، ان سے قرآن کی دولت چھین لینا، ان کو قرآن نہ دینا کبھی، یہ دعا فرمائی۔ اور زبان پر قرآن جاری ہے۔ نماز عصر کا وقت جب شروع ہوا، سورج کو دیکھا، عجیب حالات تھے، تیسری دعا مانگی، اے اللہ آج میرے پیچھے میرے ساتھ باجماعت نماز پڑھنے والا کوئی نہیں، اور میں نے زندگی بھر ایک نماز بھی جماعت کے بغیر ادا نہیں کی۔ اے اللہ آج ان ظالموں نے مجھے باجماعت نماز سے محروم کر دیا، اے اللہ مجھے نماز سے محروم نہ کرنا، میں نماز پڑھوں گا، اسی حالت میں پڑھوں گا اور اسی میدان میں پڑھوں گا، لیکن ایک التجا ہے، جو ظالم اور یہ جابر متشدد دہشت گرد جو مجھ پر تلوار اور تیر اٹھائے ہوئے ہیں، ان کو کبھی نماز کی توفیق نہ دینا۔ یہ دعا چنانچہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ تعالیٰ کی تحقیق کے مطابق اس وقت 80 زخم آپ کے جسد اطہر پر تھے، اور جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں تھا جہاں سے خون نہ بہہ رہا ہو۔ زمین پر بیٹھ گئے، تیمم فرمایا، اور تیمم فرما کر نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ میدان کربلا میں خیمے میں چھپ کر کے نہیں، اور یہ بھی طے کر لیا تھا کہ علی اکبر اور علی اصغر کے ساتھ نہیں، شار بانو اور سیدہ زینب کے پاس کھڑے ہو کر کے نہیں، خیمے میں چھپ کر کے نہیں، کھلے میدان میں اللہ کے حضور نماز پڑھتے ہوئے میں اپنی جان دینا چاہتا ہوں۔ چنانچہ آپ نے نماز شروع کی، جب آپ سجدے میں گئے تو آپ کا سر مبارک کاٹ دیا گیا، آپ کو شہید کر دیا گیا، شہادت ہو گئی۔ شہادت یہ کوئی ظلم، ظالموں کے لیے تو بڑا ظلم اور ان کے لیے اذیت ناک واقعہ اور ہے، دنیا اور آخرت کی تباہی اور بربادی ہے، لیکن مسلمانوں کے لیے شہادت تو ایک عظیم مقام اور مرتبہ ہے۔ آپ احادیث کا مطالعہ کریں، غزوہ احد میں جتنے شہداء ہیں، بدر کے شہداء ہیں، یا عام غزوات میں، ان کی خواتین کا مزاج یہ بن چکا تھا کہ باپ شہید ہو گیا، بیٹا شہید ہو گیا، اور گھر میں کئی افراد شہید ہو گئے، خاتون بیٹھی ہیں گھر میں، جو ملنے کے لیے خواتین آتی ہیں تسلی اور تعزیت کے لیے، ان کو یہ کہتی ہیں اگر آپ مبارکباد دینے کے لیے آئی ہیں ضرور تشریف لائیں، اور اگر افسوس کا اظہار کرنے کے لیے آئی ہیں تو آپ کو آنے کی اجازت نہیں ہے۔ کیوں اللہ نے اتنا بڑا مقام اور مرتبہ شہادت کا ہمیں عطا فرما دیا، یہ تو خوشی کا مقام ہے۔
یہ واقعات اور حقائق ہیں. صحابہ تیر کھاتے ہوئے، تلوار کھاتے ہوئے کیا کہتے ہیں؟ فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم ہم تو کامیاب ہو گئے. اور احادیث میں یہ بات موجود ہے، جنت میں جانے کے بعد کوئی جنتی دنیا میں واپس آنے کی خواہش نہیں کرے گا سوائے شہید کے. شہید کہے گا اے اللہ مجھے دنیا میں واپس بھیج، اور پھر میں تیرے راستے میں لڑوں، اور لڑتے لڑتے پھر کوئی تیرا دشمن آئے، مجھے تیر اور تلوار مارے، اور اس وقت میری روح قبض ہو. اس وقت جو مزہ اور راحت اور سکون اور اے اللہ تیرا دیدار نصیب ہوا تھا، وہ مزہ تو جنت میں بھی ہمیں نہیں ملا. شہادت تو مزے کی چیز ہے. حضرت خالد ابن ولید رو رہے ہیں، رو رہے ہیں. تو کسی نے پوچھا موت سے ڈر گئے؟ فرمایا نہیں، کاش میدان جہاد ہوتا اور دشمن کے ہاتھ میں تلوار اور تیر ہوتے اور خالد ابن ولید کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جاتے. میں تو اس لیے رو رہا ہوں کہ مجھے بستر پر موت کیوں آ رہی ہے، مجھے تو شہادت کی موت ملتی. خود رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لَوَدِدتُّ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَنْ أُقْتَلْ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ. میں پسند کرتا ہوں کہ اللہ کے راستے میں میرے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، اللہ مجھے پھر زندہ کریں، پھر میرے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، اللہ مجھے پھر زندگی دیں، پھر مجھے اللہ کے راستے میں قتل کر دیا جائے. شہادت تو مومن کا مقصود اور مطلوب ہے. شہادت کے لیے تو مسلمان جیتا ہے. اور ایک حدیث میں فرمایا شہید کو شہید کیوں کہتے ہیں پتہ ہے جی؟ فرمایا کہ اس کی شہادت شاہد بن جاتی ہے جنت کی، جنت کے لیے گواہ بن جاتی ہے. فرمایا یہ سیدھا جنتی ہے. اگر وہ مقروض نہیں ہے، کسی انسان کا حق اس نے ضائع نہیں کیا ہوا، فرمایا شہادت ہوتے ہی سیدھا جنت میں. اور جو آیت تلاوت کی ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شہیدوں کو مردہ گمان بھی نہ کرو، گمان سوچو بھی نہیں، وہ تو زندہ ہیں. بل احیاء عند ربهم یرزقون، اللہ کے ہاں ان کو رزق دیا جاتا ہے، اور اللہ کا رزق ہماری عقلوں سے ماورا ہے. اب دو تین باتیں بڑی توجہ سے. حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بچے اور اپنے گھر کی خواتین کو ذبح کرا کر بھی نماز کو نہیں چھوڑا. اب حسین کا مشن اقامت صلاۃ ہے. میری بات سمجھتے ہیں جی؟ آج ہمارا بچہ بیمار ہو جائے تو نماز چھوٹ جاتی ہے. وہ شخص حسینی نہیں جو بچے کی بیماری پر نماز کو چھوڑ دے. بچہ ذبح ہو جائے نماز نہیں چھوٹنی چاہیے. یہ حضرت حسین کا پیغام ہے. بڑے سے بڑا حادثہ، بڑے سے بڑا طوفان آ جائے، نماز قضا ہونا تو دور کی بات ہے، جماعت نہیں چھوٹنی چاہیے. آج حضرت حسین جماعت کے لیے رو رہے ہیں، ترس رہے ہیں. زندگی میں کوئی نماز جماعت کے بغیر نہیں پڑھی. آج میدان کربلا کی ایک نماز ہے جو پوری نہیں ہو سکی، سجدے میں سر کٹ گیا. اللہ کے راستے میں سب کچھ قربان کر دیا، لیکن نماز کو نہیں چھوڑا، قرآن کو نہیں چھوڑا. اور نماز کس کو نصیب نہیں؟ یاد رکھیں یزیدی طبقے کو نماز نصیب نہیں ہو. آپ کو پتا ہے مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ تعالی نے واقعہ لکھا ہے. فرمایا کہ جب طویل عرصہ گزر گیا تو یزید کو نماز کی توفیق تو اس کے بعد ہوئی نہیں، نماز نہیں پڑھ سکا وہ. ایک دفعہ اس کو خیال آیا اشراق کے وقت میں اللہ سے توبہ کروں، معافی مانگوں، بڑا ظلم کیا میں نے. انسان ہے، خیال آ جاتا ہے. فرمایا کہ اس نے وضو کیا، اشراق کے وقت نماز کے لیے کھڑا ہوا تو ابھی قیام میں تھا، اس کا دماغ خراب ہو گیا. سر میں ایسی تکلیف اور ایسی شدت محسوس کی کہ نماز کو بھی توڑ دیا،
سجدہ ساری زندگی نہیں کر سکا وہ. اور حضرت مفتی صاحب نے لکھا ہے کہ پھر اس کے بعد پاگلوں والی باتیں کرنا شروع کر دی. اس کا دماغ خراب ہو گیا. تو توبہ کرتا ہے، تیری توبہ قبول نہیں. اور پھر حضرت کے الفاظ ہیں، قاتلین حسین میں جو بھی شریک تھے دلالتاً یا صراحتاً، فرمایا ایک ایک کی زندگی کو آپ دیکھیں، کتے کی موت مرا ہے ایک ایک. اللہ نے ان کو عبرت کا نشان بنا دیا ہے. یہ حضرت کے الفاظ ہیں. حالانکہ حضرت بڑی محتاط گفتگو فرماتے ہیں، بڑے محتاط الفاظ لکھتے ہیں. تو ان کے الفاظ نقل کر رہا ہوں. فرمایا ایک بھی ایسا نہیں جو کتے کی موت نہ مرا ہو. اللہ نے سب کو دنیا میں عبرت کا نشان بنا دیا. نماز کی توفیق نہیں ہوئی. جو نماز نہیں پڑھتے ان کا رشتہ حسین کے ساتھ نہیں، ان کا رشتہ یزید کے ساتھ ہے. ایک اور بات بھی عرض کر دوں، آپ کو پتا ہے ماتم سب سے پہلے کس نے کیا؟ حسین کی شہادت پر سب سے پہلا ماتم کس نے کیا؟ اس کو یاد رکھیں گے. تاریخ میں اور مستند کتابوں میں، تمام کتابوں میں موجود ہے، جہاں بھی یہ واقعہ ذکر کیا گیا ہے، سب سے پہلا ماتم یزید کی بیوی نے کیا تھا. سب سے پہلے ماتم کرنے والی یزید کی بیوی تھی. پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں اور باحوالہ بات کر رہا ہوں، سب سے پہلے ماتم کرنے والی یزید کی بیوی تھی. اور آج کون لوگ ہیں جو حسین کی شہادت پر ماتم میں لگے ہوئے ہیں؟ وہی کوفی ہیں. چور مچائے شور، پھر کوفہ میں شور مچ گیا. اپنا یہ سب کچھ چھپانے کے لیے اور اس پر پردہ ڈالنے کے لیے انہوں نے یہ تماشا شروع کیا، اور آج تک وہی قوم اور وہی طبقہ وہی تماشا کرتا ہے. نماز کی توفیق نہیں ہے، قرآن تصور نہیں ہے، اور قرآن کو ماننا یہ بھی متزلزل ہو چکا ہے. دوسری بات بھی میں یہاں ختم کرتا ہوں، ٹائم کافی ہو گیا. آخر میں چند گزارشات آپ حضرات سے. آپ ناراض نہیں ہوں گے، درد دل کے ساتھ کہتا ہوں. ابھی گزشتہ ماہ قربانی کا عمل گزرا ہے. قرآن سے، نصوص قطعیہ سے قربانی کا ثبوت ہے اور واجب ہے. لیکن ہم مسلمانوں نے کس جذبے اور دل کے ساتھ قربانی کی، میں آپ کے بارے میں کوئی شک یا شبہ کا اظہار نہیں کر رہا. ایک اجتماعی اور مجموعی عمل آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. ہم نے اجتماعی قربانی کی، 162 گائے اور ایک اونٹ ہم نے ذبح کیا اجتماعی قربانی پر. تو آپ اندازہ کریں کتنے لوگ ہمارے پاس آئے اور اس قربانی میں شریک ہوئے. میرے سامنے ہے وہ سارا منظر. لیکن میں پوچھتا آپ سے یہ ہوں کہ یہ جو 10 دن ہیں، اس میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کے نبی کا فرمان ہے، کسی صحابی کی سنت ہے، خاندان نبوت اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی عمل ہے؟ اگر ہے تو پیش کیجیے. کس کی دیکھا دیکھی اور کس کے کہنے اور دیکھنے پر یہ سارا کچھ ہو رہا ہے؟ ہزاروں اور لاکھوں روپے خرچ ہو رہے ہیں، خیراتیں ہو رہی ہیں، اور جناب حلیمیں پک رہی ہیں، اور اس کے علاوہ پتہ نہیں کیا کچھ ہو رہا ہے، سبیلیں لگی ہوئی ہیں. یہ کس کی سنت ہے اور کس کے کہنے پر ہو رہا ہے اور کیوں ہو رہا ہے؟ یہ ایک سوال ہے. آپ اس کو سوچیں، ضرور سوچیں. یہ اللہ کے نبی کی سنت ہے. دین تو کامل اور مکمل ہو گیا. اللہ کے نبی تمام احکامات ہمیں دے گئے اور قیامت تک کے لیے دے گئے. اور ہر موقع کا ہر عمل احادیث میں اور سنت میں موجود ہے. نمبر 1، میں زیادہ بحث نہیں کرتا. آپ سب اہل فہم، اہل دانش ہیں، سمجھدار ہیں. میں سوال کرنے کا ضرور حق رکھتا ہوں، کیوں ہو رہا ہے؟ آپ سوچیں اس کو، اور اس میں میری اور آپ کی شرکت کیوں ہے؟ اگر کسی قوم کی مشابہت میں ہے
دیکھا دیکھی میں ہے، سنی سنائی پر ہے. ہمارا دین سنی سنائی چیزوں کا نام نہیں ہے. ہمارا دین تو مستند ہے، پوری سند ہے، ہر چیز کا حوالہ مانگا جاتا ہے. قرآن یہ ایسی کتاب ہے لا ریب، حدیث اس میں بھی کوئی شک نہیں. رسم و رواج کا نام دین نہیں ہے، دیکھی دکھائی سنی سنائی باتوں کا نام بھی دین نہیں ہے. دین وہ ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم اور آپ کا طریقہ ہے، اس کو دین کہتے ہیں. صحابہ کرام کے عمل اور طریقے کو دین کہتے ہیں. اس کے علاوہ کوئی دین نہیں ہے، وہ میری اپنی بنائی ہوئی چیز ہے. اگر میں اپنی بنائی ہوئی کسی چیز کو سنت یا عبادت سمجھ کے کرتا ہوں تو یہ تو دوہرا جرم ہے نا. مجھے کون سا اور کہاں سے حق ملا کہ میں دین بناؤں؟ دین بنانے کا مجھے حق نہیں ہے. اور پھر محرم الحرام میں ہم قبروں پر جاتے ہیں، سارا سال بھول جاتے ہیں. کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، کسی صحابی کا عمل ہے، تابعین کا عمل ہے، محدثین فقہاء عظام 1400 سال کی پوری تاریخ آپ اٹھا کر کے دیکھ لیں، ہمارے تمام اکابر بزرگ ان کا ان دنوں میں کیا معمول تھا اور کیا انہوں نے کیا؟ اگر کہیں سے کوئی چیز ثابت ہے تو ہمیں بھی پتہ ہی جائے. یاد رکھیں کہیں بھی ایسا نہیں ہے. سال بھر آپ قبرستان جائیں، ہر جمعرات جمعہ جائیں، جب بھی ضرورت ہو آپ لپائی کریں، جب بھی ضرورت ہو آپ اپنے ماں باپ اعزاء اقربا کی قبر کی دیکھ بھال کریں. اور یہ یاد رکھیں، میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، حضرت علی حجویری رحمہ اللہ تعالی نے کشف المحجوب میں یہ حدیث نقل کی ہے. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سب سے زیادہ ان قبروں پر ہوتی ہے جو بوسیدہ ہو جاتی ہے، جو نئی نویلی ہو جاتی ہیں. اللہ کی رحمت کم ہو جاتی ہے. ہاں، قبر کی لپائی اس وقت ضروری ہے جب میت کی بے حرمتی کا اندیشہ ہو، اس کے علاوہ نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہر سال جا کر اس کو نیا بنا کر کے آ جائے، ایسا نہیں ہے، کہیں سے بھی ثابت نہیں. اور قبرستان جانے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہوتا ہے کہ میں وہاں جا کر اپنی موت کو یاد کروں، اپنی آخرت کی فکر کروں. یہ مقصد ہے. تو میرے محترم دوستو، یہ چند گزارشات تھیں 10 محرم الحرام کے حوالے سے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی، آپ 10 محرم کو روزہ رکھا کرتے تھے، اور یہ بہت پہلے سے چلا آ رہا تھا. یہ دن پہلے سے مقدس تھا. اور آپ سب حضرات جانتے ہیں، جب آپ ہجرت فرما کر مدینہ میں آئے تو یہاں 10 محرم کو یہودی بھی روزہ رکھتے تھے. تو آپ نے کیا فرمایا؟ ہماری عبادت ان کے مشابہ ہو نہیں. اگلے سال میں زندہ رہا تو 10 کے ساتھ 11 یا 10 کے ساتھ 9 محرم کا روزہ بھی رکھوں گا، تاکہ یہودیوں کے ساتھ مشابہت نہیں ہونی چاہیے. اسی محرم میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل مبارک اور یہ فرمان مبارک کہ مسلمان کا کوئی عمل کسی غیر کے مشابہ نہیں ہونا چاہیے. روزہ تو عبادت ہے، اگر یہودی رکھتے ہیں تو رکھنے دو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں صرف 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے. اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے رمضان کے روزوں سے پہلے 10 محرم کا روزہ فرض تھا. رمضان کے روزوں کی فرضیت سے پہلے 10 محرم یوم عاشورہ کا روزہ فرض تھا. اور یہ بھی آپ حضرات کو معلوم ہونا چاہیے، رمضان کے روزوں کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والا روزہ 10 محرم کا ہے. سب سے زیادہ فضیلت. نہ ذی الحجہ کے روزوں کی اتنی فضیلت، نہ ایام 20 کے روزوں کی اتنی سب سے زیادہ فضیلت 10 محرم کی ہے. تو اللہ کے نبی تو اپنی عبادت کو غیروں کی مشابہت سے پاک فرما رہے ہیں، اور یہ اعلان فرما رہے ہیں من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس کی مشابہت اختیار کرے گا اس کا حشر انہی کے ساتھ ہو. لہذا عبادت ہو یا کوئی بھی عمل ہو، کسی غیر قوم کی مشابہت نہیں. ہمارے پاس تو ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا بہترین اور خوبصورت نمونہ اور عمل موجود ہے، طریقہ موجود ہے. ہم اس طریقے کو کیوں چھوڑیں؟ اس لیے ہر معاملے میں
اتباع سنت کا اہتمام ہونا چاہیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ معلوم کرنا چاہیے اس کے مطابق، اور اس میں بڑی راحت ہے، بڑی آسانی ہے اور بڑی عزت ہے۔ ایک حدیث میں فرمایا جو قوم میری سنت کو چھوڑے گی، میری سنت کو چھوڑ کر کوئی اور طریقہ اختیار کرے گی، فرمایا اللہ تعالیٰ اس قوم سے میری ایک سنت اٹھا لیں گے اور پھر اس سنت کی برکت سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ قوم محروم ہو جائے گی۔ ایک بدعت اور ایک غلط طریقہ جب ہم اختیار کرتے ہیں تو اس کے بدلے ایک سنت ہم سے نکل جاتی ہے، اس سنت کے نور اور رحمتوں سے ہم محروم ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ہم نے کرنا تو ہے نا، ضرور کریں، لیکن اس کو سنت کے دائرے میں اور سنت کے تابع اور اتباع سنت میں کریں تاکہ اللہ کے ہاں وہ مقبول اور مستجاب ہو جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے